السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ تمامی حضرات کو ایک بہترین واقعہ سنانے والا ہوں، اور واقعہ بھی ان کا جن کے تعلق سے کہا گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کی فضیلت سب سے عظیم تر ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، جن کے تعلق سے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہمیں کچھ اس طرح درس دیتی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے میں محمد افتخار انجم مجاہدی، آپ دیکھ رہی ہیں اسلامک نالج 786 یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار تشریف لائی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ تعویذات سے ریلیٹڈ کسی طرح کی کوئی جانکاری حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ میرے دوسرے چینل مجاہدی شفا خانہ یوٹیوب چینل پہ جا کے وزٹ کر سکتی ہیں، اور کسی طرح کی کوئی معلومات حاصل کرنی ہو تو وہیں سے آپ کو میرا نمبر بھی مل جائے گا، آپ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کچھ اس طرح ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر اکثر مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ والذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر، یعنی اس آیت مبارکہ میں جو صدق ہے، وہ صدق سے مراد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے، اور صدقہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ اس کائنات میں اپنے ظاہری جسم و جسمانیت کے ساتھ رہے، آپ ہر لمحہ اکثر اوقات نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزارا۔ سفر میں بھی آپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ کسی طرح کا کوئی کام یا کسی طرح کی بھی کوئی ضرورت کی چیزیں جس وقت بھی نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی چیز کی حاجت ہوتی، اس سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر دیا کرتے تھے، اور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور میں ایک بہترین بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب تک کہ اس کائنات میں جسم و جسمانیت کے ساتھ، ظاہری جسم و جسمانیت کے ساتھ رہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جب آپ وصال کیے تو وصال کے بعد بھی آج بھی آپ گنبد خضرا میں نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغل میں آرام فرما ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ العزیز دوسرے پارٹ میں پیش کر دوں گا، حالانکہ یہ دوسرا ہی پارٹ ہے، انشاءاللہ تیسرے پارٹ میں پیش کر دوں گا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جو خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں، اور یہ واقعہ بدھ سے مناظرہ کیا تھا۔ کیسے مناظرہ ہوا تھا وہ آپ سنیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے بت خانہ میں لے گئے اور مجھے کہا، ھذا آلہتک، یہ تیرا معبود ہے، فاسجد لہا، بس اس کو سجدہ کرو۔
میں بت کے قریب ہوا اور اس کو کہا انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ اس بت نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کہا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ انی عار فاکسنی، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دے۔ پھر بھی مجھے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے ایک پتھر پکڑا اور کہا میں تجھے اس پتھر سے مارنے لگا ہوں، ان کنت عالیہ فمنع عن نفسک۔ پھر بھی مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پتھر اس کے منہ پر دے مارا اور اس کا منہ ٹوٹ گیا۔ میرا باپ دوڑتا ہوا میرے قریب آیا اور کہا ما ھذا یا بنیا، میرے بیٹے یہ کیا؟ میں نے جواباً کہا جو کچھ آپ نے دیکھا ہے۔ میرا باپ میری امی کے پاس لے گیا اور میری امی کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ آپ کی والدہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کی والدہ کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے یہ واقعہ سن کر کہا کہ ابوبکر کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت میں نے یہ آواز سنی تھی فسمعت ہاتفا یقول یا امۃ اللہ علی التحقیق البشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحبی ورفیق۔ تو مجھے غیب سے یہ آواز آئی تھی، اے اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو، یہ بچہ عتیق ہے، اس کا نام آسمانوں میں صدیق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنایا تو نزل جبریل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال صدق ابو بکر وصدقہ 3 مرات۔ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا ابو بکر صدیق نے سچ فرمایا ہے، اور 3 مرتبہ تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ذات، جنہوں نے پروردگار عالم کی محبت اور پروردگار عالم کے پیارے رسول کی محبت میں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے بت پر آپ نے لعنت بھیجی اور آپ نے ان سے مناظرہ کیا اور آپ نے اپنے ایمان کی گواہی دی کہ یہ وہ بت ہیں جو کچھ نہیں کہہ سکتے نہ کچھ دے سکتے ہیں۔ تو یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اسی لیے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ ان کا غلام ہمیں آپ کو بنائے، آمین۔